آج ہم ایک ایسی بلڈنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ برج خلیفہ سے بھی زیادہ مہنگی ہے، لیکن پھر بھی اس بلڈنگ کو فیل سٹرکچر مانا جاتا ہے۔ یہ بلڈنگ ویسے تو دنیا کی دوسری سب سے اونچی بلڈنگ ہے، لیکن شاید یہ بات آپ کو نہ پتا ہو کہ اس بلڈنگ کا جو آبزرویشن ڈیک ہے وہ اس دنیا کا سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک ہے۔ مطلب کہ برج خلیفہ کا آبزرویشن ڈیک بھی اس بلڈنگ کے مقابلے کم ہی ہے۔ اس بلڈنگ میں جو ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو لفٹس اس بلڈنگ میں استعمال کی جاتی ہیں، وہ بھی اس دنیا کی سب سے تیز لفٹس مانی جاتی ہیں، جو کہ 74 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ اتنے میں آپ زمین سے آسمان کی اونچائیوں میں بس کچھ ہی سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہو۔ آپ اس بلڈنگ کے شاندار سٹرکچر کو دیکھ سکتے ہیں، جسے کہ اس دنیا کے بہت مہنگے ڈیزائنرز نے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بلڈنگ کو فیل سٹرکچر کیوں کہا جاتا ہے؟ چائنا کی سب سے اونچی بلڈنگ جسے $2.4 بلین میں بنایا گیا تھا، یعنی کہ 17,500 کروڑ روپے۔ اتنے پیسوں سے اگر آپ چاہیں تو لگ بھگ 2 برج خلیفہ تو بنا ہی سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو بالکل حیران کر دے گی کہ اس کے باہر جو آپ گلاس پینلز دیکھ رہے ہو، اس میں 20,000 گلاس پینلز یوز ہوئے ہیں، اور وہ سبھی کے سبھی گلاس پینلز الگ الگ سائزز اور شیپس میں ہیں۔ 632 میٹرز کی اس بلڈنگ میں 128 فلورز ہیں۔ آپ کو شاید یہ بات حیران کر دے کہ جہاں بڑی بڑی بلڈنگز میں 10 یا 20 ایلیویٹرز ہوتے ہیں، وہیں ہی اس بلڈنگ میں 114 ایلیویٹرز ہیں، اور وہ بھی دنیا کے سب سے تیز ایلیویٹرز۔ آپ اس بات کا یقین نہیں کرو گے کہ یہ بلڈنگ اتنی بڑی ہے کہ اس میں ایک ساتھ 16,000 لوگ ٹھہر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس میں اتنے سارے فیچرز ہیں تو پھر بھی اس بلڈنگ کو فیل سٹرکچر کیوں مانا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس بلڈنگ کے 128 فلورز میں سے 50% فلورز تو خالی ہی پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب کہ جہاں اس میں 16,000 لوگوں کو ٹھہرانے کی جگہ ہے، وہیں ہی اس میں صرف 7 یا 8,000 لوگ ہی رہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے رات میں اس بلڈنگ کی پوری لائٹس بھی نہیں جل پاتی۔ بلڈنگ کو جنہوں نے بنایا تھا ان کا یہ ماننا تھا کہ جو پیسہ انہوں نے کنسٹرکشن میں لگایا ہے، یعنی 17,000 کروڑ روپے، ان پیسوں کو وہ 12 سالوں میں کما لیں گے، لیکن جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا بالکل نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے چائنا کا یہ شنگھائی ٹاور ابھی 12,000 کروڑ روپیوں کے نقصان میں چل رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چائنا کا جو فائر سیفٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی طرف سے بھی اس ٹاور کو پوری طرح سے سیف نہیں مانا جاتا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ مثال کے طور پر اگر اس بلڈنگ کی 100ویں منزل پر آگ لگ جائے تو فائر سیفٹی والے اس ٹاور پر اتنا جلدی اتنا اوپر نہیں پہنچ پائیں گے، اور اسی لیے سیفٹی بھی ایک ایسی وجہ ہے جس وجہ سے اس بلڈنگ کو فیل سٹرکچر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بلڈنگ کا ڈیزائن دیکھنے میں تو کافی اٹریکٹیو ہے، لیکن اس کے ڈیزائن کی وجہ سے بھی اس کو ایک فیل سٹرکچر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ کو بہت ساری لیئر سے کور کیا گیا ہے، جیسے کہ گلاسز۔ ویسے یہ گلاس اور پینلز وغیرہ ہیٹ کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ان ساری لیئرز نے بہت ساری جگہ گھیری ہوئی ہے، جس سے یہ باہر سے تو بہت بڑا دکھتا ہے لیکن اندر سے اتنا بڑا نہیں ہے۔
यानी सादा अल्फाज में ये कि जहां इस बिल्डिंग में 16,000 लोग रह सकते हैं, वहीं ही अगर ये लेयर्स ना होती तो हो सकता था इस बिल्डिंग में एक वक्त में 25,000 लोग रह पाते। इसीलिए इस बिल्डिंग के डिजाइन की वजह से उसे फेल स्ट्रक्चर समझा जाता है। इसके अलावा इस टावर में एक लग्जरी होटल भी खुलने वाला था, लेकिन अभी तक वो होटल नहीं खुल पाया। और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस टावर में अपने ऑफिस वगैरह किराए पर लिए थे, उनमें से सिर्फ 30% लोग ही इस टावर में आए हैं और बाकियों ने इस टावर में ऑफिस लेने से मना कर दिया है। और वो ऑफिस भी अभी तक खाली पड़े हुए हैं, जिस वजह से इस टावर पर लगने वाला पैसा अभी तक पूरा नहीं हो सका। हालांकि चाइना की ये बिल्डिंग इकोनॉमिकली ही फेल हुई है, लेकिन हो सकता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होने के नाते आने वाले कुछ सालों में इस बिल्डिंग की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा टावर ज्यादा अच्छा लगता है, बुर्ज खलीफा या चाइना का शंघाई टावर?